بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فقہ الحدیث میں ہمارا عنوان ہے خرید و فروخت کے مسائل، بے اور شراء۔ بے اور شراء، بے کے لغوی معنی بیچنے اور خریدنے کے، اور اسی طرح شراء کے معنی بھی بیچنے اور خریدنے کے ہیں، لیکن عام طور پر باع یبیع بیان کے معنی بیچنے کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور اشتریت و شراء کے معنی خریدنے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ بے اور شراء، خرید و فروخت جو ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، حتیٰ کہ خرید و فروخت کے ذریعے سے انسان حلال رزق کماتا ہے، اور اس حلال رزق کا اس کی پوری عبادتوں پر اور اس کی پوری ریاضتوں پر اور مجاہدتوں پر اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں رزق حلال ہوگا تو اس کی عبادتیں قبول ہوگی، اور اگر رزق حرام ہوگا تو اس کی عبادتیں مردود ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کرام کی جماعتوں، آپ حلال کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ تو پہلے حلال کھاؤ فرمایا، پھر فرمایا کہ اعمال صالحہ کرو۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ حلال کھانے کے بعد اگر عمل صالح تھوڑا بھی ہو تو وہ بھی انسان کے لیے بہت ہوتا ہے، اور اگر پیٹ میں حرام ہو تو پھر عبادت مردود ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ دور دراز سفر طے کر کے پراگندہ حال مکہ پہنچتا ہے، بیت الحرام کی چادریں پکڑتا ہے، بیت اللہ کی چادریں پکڑتا ہے اور چیختا اور چلاتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن این یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، اس کی سواری حرام کی ہے، تو ایسے لوگوں کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں، یہ انسان کی زندگی کے اندر اور خاص کر مسلمان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کہ کوئی ایسی خرید و فروخت نہ ہو جائے کہ جو ہمارے دین میں، شریعت میں ناجائز ہو، تاکہ ہمارا کھانا پینا حرام نہ ہو جائے۔ وہ تاجر جو نیک ہو، سچا ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نیک تاجر، سچا تاجر جو ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت میں ہوگا۔ تو وجہ اس کی یہی کہ یہ اس کی اہمیت ہے، رزق حلال کی اپنی بڑی اہمیت ہے۔ تو حرام جو ہے تجارت اور حلال تجارت ہے، اس کے اصل میں ہماری شریعت میں تجارت کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے، ایک تو خیرخواہی کے اوپر، کہ خیرخواہی ہونی چاہیے تجارت میں۔ دوسرا یہ ہے کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ان تین بنیادوں کے اوپر جو ہے نا، شریعت کے اندر خرید و فروخت کے احکامات کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ خیرخواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، الدین النصیحۃ، دین تو صرف اور صرف خیرخواہی کا نام ہے، کہ آپ ایک مسلمان کے خیرخواہ بنو، اور اس کے لیے جو ہے نا اچھائی سوچو، اور اس کے لیے ایسے سوچو کہ جیسے اپنے لیے سوچتے ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب جو چیز آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے پسند کرو گے، تب آپ کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ تو دین خالصتاً خیرخواہی کا نام ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بیعت اس بات پہ لی کہ تم جو ہے ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی چاہو گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی چاہوں گا۔ تو ایک مرتبہ اس کی واقعات میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، کہ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جریر کے غلام نے ایک گھوڑا خریدا، 300 درہم کا گھوڑا خرید کر لے آیا۔ جریر نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ بھئی 300 کا خرید کر لائے ہو۔ تو جریر نے کہا تو بہت سستا خرید کے لائے ہو، یہ تو 300 کا نہیں ہے، 300 سے زیادہ کا ہے۔
تو پھر وہ گھوڑا لے کر اس گھوڑے فروش کے پاس گئے اور گھوڑے فروش سے کہا کہ آپ کا گھوڑا تو 300 سے زائد کا ہے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 400 دے دیں۔ اس نے کہا یہ تو 400 سے بھی زائد کا ہے۔ بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم اس نے کہیں، تو جب اس نے 800 درہم کہے تو کہا یہ 800 درہم اس کے مناسب ہے۔ پھر وہ قیمت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی اور وہ گھوڑا ان سے لے لیا۔ تو دیکھیں یہ کیسی خیر خواہی ہے کہ 302 درہم کا گھوڑا جو ہے وہ ان کا غلام خرید کے لے آیا تھا، شرن بے بھی درست ہو چکی تھی، لیکن اس حدیث اور خیر خواہی کی بنیاد پر وہ واپس گئے اور اس گھوڑے کے 300 کے بجائے 800 روپے جو ہے 800 درہم وہ دے کر آئے۔ تو اسی خیر خواہی کی بنیاد کے اوپر بہت سارے احکامات ہیں، جیسے مثال چند حدیث سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اسلام کے اندر کیسے خیر خواہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے احکامات رکھے گئے ہیں خرید و فروخت کے اندر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایسی چیز نہ بیچے جو ملاوٹ والی ہو، اور کوئی ایسی چیز نہ بیچے جس میں دھوکہ ہو، ایسی چیزوں سے منع کیا ہے، ایسی خرید و فروخت سے۔ وجہ یہی خیر خواہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گندم بیچنے والے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، بازار میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا گندم کا ریٹ وغیرہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس گندم کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا تو وہ گندم اندر سے گیلی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ اندر سے تو یہ گندم گیلی ہے، تو یہ تم نے پانی لگایا اس کو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول رات کو جو ہے بارش ہو گئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بارش ہو گئی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ گیلا مال جو ہے سامنے کر کے رکھتے، یہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے گیلا مال دیتے ہو تاکہ وہ تول کے اندر زیادہ آئے؟ پھر آپ نے فرمایا لیس منا من غشا، جو دھوکہ دے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ ہر ایسی قسم کی خرید و فروخت جس میں دھوکہ اور فراڈ ہو وہ ناجائز اور حرام ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے سبزی والے وہ لوگ پانی ڈالتے ہیں اگر اس لیے تاکہ وہ سبزی بھاری ہو جائے، اسی طرح بعض کسائی ایسے کرتے ہیں کہ گوشت کے اندر پانی بھرتے ہیں تاکہ وہ گوشت بھاری ہو جائے۔ اس قسم کے فروٹ والے جو ہے وہ شکرین فروٹوں کے اندر سرنج کے ذریعے بھرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دھوکے اور فراڈ کی بے ہیں، اور وہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس حدیث کی بنا پر جو ہے دھوکے میں آتی، یہ سب کی سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ آپ خیر خواہی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ آپ کی چیز میں اگر کسی قسم کا کوئی عیب ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس عیب کو چھپاؤ مت، بلکہ اس عیب کو واضح کر کے بیان کرو تاکہ خریدار کے سامنے وہ عیب ہو، پھر اس کی مرضی ہے اس عیب کے ساتھ وہ خریدتا ہے یا نہیں خریدتا۔ ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ عیب کو چھپاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ خریدار کو پتہ نہ چلے کہ یہ چیز عیبدار ہے۔ اس چیز سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرمایا من باع عیبا لم یبینہ، جو شخص کوئی ایسی چیز بیچتا ہے جو عیبدار ہوتی ہے اور وہ اس کے عیب کو واضح نہیں کرتا، لم یزل فی مقت اللہ، تو وہ مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور مسلسل فرشتے ایسے آدمی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، ابواب التجارات کے اندر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایسی چیز جو عیبدار ہے، جب تک آپ نے اس کا عیب جو ہے چھپا کے رکھا ہے تو ایسی عیبدار چیز کو بیچنے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت کا ایک آدمی جو ہے حقدار بنتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اس کے عیب کو کھول دو، بھائی یہ میں موبائل بیچ رہا ہوں اور اس کے اندر یہ فالٹ ہے، اگر اس کے ساتھ آپ خریدتے ہو، یہ گاڑی بیچ رہا ہوں اس میں یہ نقص ہے، آپ اس کے ساتھ خریدتے ہو تو ٹھیک ہے۔ آپ اس عیب کو ظاہر کرو، اور اس عیب کو ظاہر کر کے اگر آپ ایک چیز بیچو گے اور وہ کم قیمت پہ جائے گی، اس میں خیر اور برکت ہوگی۔ عیب چھپا کر اگر آپ ایک چیز کو مہنگا کر کے بیچو گے تو اس کے اندر بے برکتی اور نحوست ہی ہوگی۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر خرید و فروخت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولتے ہیں اور اگر کوئی عیب ہوتا ہے تو اس عیب کو واضح کرتے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کی خرید و فروخت کے اندر برکت دے دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر وہ عیبوں کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، مُحِقَتِ الْبَرْکَةُ مِن بیعہما،
تو ان کی خرید و فروخت سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر مال زیادہ ہوتا ہے، لیکن جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی بے برکتیاں جو ہے وہ زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر عیبدار چیز ہے تو اس کے عیب کو آپ واضح کر کے جو ہے بیچیں۔ رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے غلام خریدا، وہ اس کے پاس کچھ عرصہ رہا، پھر خریدار کو اس غلام میں ایک عیب کا علم ہوا تو وہ اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام بیچنے والے کو واپس دے دیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اگر کسی نے دھوکے سے کوئی عیبدار چیز کسی پر بیچ دی ہے تو اس خریدنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اس کو اس عیب کا علم ہو جائے تو وہ اس چیز کو جو ہے واپس بیچ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یوں دھوکہ کر کے جو ہے دھوکے کے ساتھ ایک چیز بیچتے تھے، جیسے دودھ بیچنے والے، بکریاں بیچنے والے یوں کرتے تھے کہ بکریوں کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور بھینسوں کا دودھ نہیں نکالتے تھے، حتیٰ کہ ان کے تھن جو ہے وہ 2 دن 3 دن کی دودھ اس میں جمع ہو جاتا، تو جب خریدار آتا تو خریدار کے سامنے وہ دودھ نکالتے، خریدار جو ہے وہ خوش ہو جاتا کہ اس بکری کے اندر اور اس بھینس میں اتنا دودھ ہے۔ پھر بعد میں جب وہ اسے گھر لے جاتا اور پتہ لگ جاتا کہ بھائی اس میں تو یہ تو مشکل سے دن میں 1 پاؤ یا آدھا کلو دودھ دینے والا جانور ہے اور اس سے زیادہ یہ کھانے والا جانور ہے، تو اس کو اس کے اوپر افسوس ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھوکہ قرار دیا اور ایسے خریدار کے لیے حکم دیا کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنیوں اور بکریوں کا دودھ روک کر فروخت مت کیا کرو۔ جس نے ایسا جانور بیچا تو دودھ نکالنے کے بعد خریدار کو 2 اختیار ہیں، اگر اسے وہ جانور پسند آ گیا تب تو اسے اپنے پاس روک دیں، اور اگر پسند نہیں آیا تو وہ اسے واپس کر دے۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے خیرخواہی کی بنیاد پر ہیں۔ اسی خیرخواہی کی بنیاد پر یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ایک چیز انسان کو خریدنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن دوسرا آدمی اس کو خرید رہا ہے، تو یہ اس کو ابھارنے کے لیے، تاکہ یہ خریدار زیادہ قیمت لگائے، اس کو ابھارنے کے لیے جو ہے وہ شخص بولی لگاتا ہے، تو وہ اس کی ریس میں اور اس کے مقابلے میں وہ خریدار زیادہ ہے۔ مثلا خریدار نے کہا کہ یہ چیز میں خریدتا ہوں 10 روپے کی، اب دوسرا شخص وہ اس خریدار کو بڑھانا چاہتا ہے، بڑھاوا دینا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 15 روپے کی خریدتا ہوں، تو وہ اصل خریدار وہ کہتے نہیں میں 20 کی خریدتا ہوں۔ تو یہ بڑھاوے دینے کے لیے اس طریقے سے بولی لگانے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں نجش کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 3 کے اندر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارنے کے لیے دام لگانے سے منع فرمایا ہے۔ ابھارنا ہے، مقصد خریدنا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا ارادہ خریدنا ہے اور اس چیز کی نیلامی ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اس کا دام لگانا جائز ہے، خریدنے کے ارادے سے آپ دام لگا سکتے ہو، جیسے نیلامی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، وہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پیالہ اور اس کا ٹاٹ لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ٹاٹ اور پیالہ جو ہے کون مجھ سے خریدے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا 1 درہم کا میں خریدوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل من مزید، کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت لگائے؟ تو دوسرا صحابی کھڑا ہو، اس نے کہا 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دونوں چیزیں اس پر فروخت کر دی۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اگر آپ کا ارادہ ہے خریدنے کا تو پھر آپ وہ بولی پر بولی لگا سکتے ہو، لیکن اگر خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، محض دوسرے کو بڑھاوا دینا ہے، تو پھر بولی پر بولی لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ مسلمان کی نصیحت اور خیرخواہی کے خلاف ہے۔ اسی طرح خیرخواہی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کو منع فرمایا۔ لوگ گاؤں دیہاتوں سے آتے تھے چیزیں لے کر اور شہروں میں آ کر بیچتے تھے، تو یہ تاجر کیا کرتے تھے کہ دیہاتیوں سے راستے میں ہی، آدھے راستے میں ہی چیزیں خرید لیتے تھے اور پھر شہر میں آ کر اپنے مہنگے داموں پہ ان چیزوں کو بیچتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیہاتیوں کو خود آنے دو، تاکہ وہ خود آ کر شہر میں اپنے ریٹ پر اپنے دام پر جو ہے چیز بیچیں، اور تاکہ لوگوں کے لیے سستائی ہو اور مہنگائی نہ ہو۔
ابو ہریرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلقوا الصلاة حتی یہبط بہ الاسواق، کہ قافلے والوں سے سامان مت خریدو جب تک وہ سامان بازار میں نہ اتار دے۔ تو اس لیے یہ ساری کی سارے احکامات جو ہے خیر خواہی کے اوپر مبنی ہے۔ اس قسم کی اس نظر سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری حدیثیں اسی رخ میں جو ہے ملتی جائے گی، اور جس کی بنیاد جو ہے خیر خواہی کے اوپر ہوگی۔ اسی خیر خواہی کے علاوہ دوسری چیز جس کو میں نے بتلایا تھا وہ عدل اور انصاف ہے۔ عدل اور انصاف کی بنیاد پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ شارع نے جو ہے بہت سارے احکامات رکھے ہیں۔ عدل اور انصاف اس میں یوں ہے کہ اصل جو چیزیں ہیں پیداوار کی، جو چیزیں شرعاً اسباب پیداوار ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا عمل اور دوسرا ہے مال۔ اگر یہ دو چیزیں انسان استعمال کرتا ہے، اپنا عمل بھی لگاتا ہے اور مال بھی لگاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو پیداوار وہ حاصل کرتا ہے وہ اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جس میں انسان جو ہے صرف ان دونوں میں سے ایک چیز لگائے، تو اس میں اگر انسان صرف اپنا عمل لگاتا ہے، مال نہیں لگاتا، جیسے مزدور لوگ ہوتے ہیں، تو بھی وہ اس کے نتیجے میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر ایک انسان صرف اپنا مال لگاتا ہے اور اپنا عمل نہیں لگاتا، تو اصول یہ ہے کہ یہ کسی فائدے کا منفعت کا مستحق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ضرورتاً تین چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جو ہے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ مال لگانے کی صورت میں بھی آپ جو ہے منفعت کے حقدار بن سکتے ہو۔ تو یہ اصول ہے کہ انسان کا عمل ہو اور مال ہو، جب یہ دو چیزیں ہوگی تب وہ انسان جو ہے اس منفعت سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بھی ایسا کام جس میں نہ انسان کا عمل ہو اور نہ انسان کا مال لگا ہو، تو ایسی کمائی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھو گے تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ایسی آمدنی کھاتے ہیں کہ جس میں نہ ان کا عمل لگا ہوتا ہے اور نہ ان کا جو ہے مال لگا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں اور اپنے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں لیبارٹری سے جو ہے یہ ٹیسٹ کرائی جائے۔ تو اب یہ ٹیسٹ اگر اس مریض کے لیے ضروری ہے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ اس مریض کے لیے ضروری نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کا کمیشن ان لیبارٹری والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہ لازماً جو ہے ہر مریض کو ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اس لیبارٹری میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ کمیشن ان کو ملے۔ اب یہ کمیشن جو ان کو مل رہا ہے، اس کمیشن پہ نہ ان کا مال لگا ہے نہ ان کا عمل لگا ہے، بلکہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ کمیشن کھا رہے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں۔ تو ایسے پیسے لینا ان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی ہے، لیکن عموماً جو عمل یہ ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں تو یہ کمیشن وغیرہ جو اس طریقے سے لیتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض مستری وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ دکانداروں کے ساتھ اپنا کمیشن رکھتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے پاس گاہک لے کر آتے ہیں، بلاک ریتی آپ کی دکان سے دلواتے ہیں اور آپ اس میں ہمارا اتنا کمیشن رکھنا۔ تو اب اس کا نہ عمل لگا ہے نہ اس کا مال لگا ہے، تو ایسا نہ عمل لگے نہ مال لگے پھر آ کر وہ جو ہے کمیشن لیتا ہے، تو پھر یہ ناجائز ہے، ایسے حصہ دار بنتے ہیں، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اب اسی وجہ سے ایسے تمام معاملات جس کے اندر انسان کا مال اور عمل نہ ہو پھر انسان اس چیز کو حاصل کرتا ہے تو وہ مال اس کے لیے جائز نہیں۔ اس کا آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا اور آپ علیہ السلام کے پاس جو ہے اس کے پیسے نہیں تھے، تو آپ نے ادھار میں خریدا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اس اونٹ کے پیسے جو ہے قیمت اس اونٹ کی لگی منفعت کے ساتھ، فائدے کے ساتھ، تو آپ علیہ السلام نے فائدے کے ساتھ اس اونٹ کو بیچ دیا۔ جب فائدے کے ساتھ اس اونٹ کو بیچا تو یہ جو فائدہ حاصل ہوا اس کو آپ علیہ السلام نے بنی عبد المطلب کی یتیموں پر خرچ کر دیا اور فرمایا آج کے بعد میں کوئی ایسی چیز نہیں خریدوں گا جس کی قیمت میرے پاس موجود نہ ہو۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے وہ مال قرض لیا تھا
اور وہ نفع آپ کے لیے حلال تھا، لیکن چونکہ اگر حرام ہوتا تو آپ آگے فروخت نہ کرتے، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس منفیت کے اندر نہ عمل تھا نہ مال لگا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منفیت کو اچھا نہ سمجھا اور اس کو یتیموں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہمارا عمل ہو نہ ہمارا مال لگے اور منفیت چیزوں کی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ ایسا جو ہے سوچنا جو ہے کہ ہمارے عمل اور مال کے بغیر ہمیں یہ چیز حاصل ہو، یہ آمدنی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اپنا عمل لگائے اور مال نہ لگائے، جیسے مزدور ہوتے ہیں، تو اس کی آمدنی جو ہے وہ اس کو جو مزدوری دی جاتی ہے وہ مزدوری اس کے لیے حلال ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت الاجیر اجرہ من قبل جف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ جو ہے خشک ہو جائے، سوکھ جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے مزدور جو ہے وہ مزدوری پاتا ہے تو وہ مزدوری اس کے لیے حلال اور جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف مال لگاتا ہے اور مال لگا کر وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اصول یہ ہے کہ ایسے آدمی کا کاروبار اور ایسے آدمی کے لیے منفعت جو ہے جائز نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کو جو ہے قرض دیتا ہے اور قرض دے کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پر آپ اتنا فائدہ دو، تو یہ قرض دے کر جو اس پر فائدہ لینا یہ سود اور حرام ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مال کے اوپر منفعت لے رہا ہے جس میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر ایسا قرض جو فائدے کو کھینچ کے لائے تو وہ سود ہے۔ ہاں اگر یہ مال لگاتا ہے اور مال کے اندر نقصان کے زمان اور تاوان کو برداشت کرتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے مال میں لگاتا ہوں لیکن اس کا نقصان اگر اس کاروبار میں ہوا تو اس کا نقصان میں برداشت کروں گا، تب یہ مال کے اوپر جو منفعت اس کو ملتی ہے تو منفعت اس کے لیے حاصل کرنا جائز ہے۔ اگر یہ نقصان کا زمان نہیں اٹھاتا ہے تو پھر وہ منفعت اٹھانا اس تجارت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، لا ربح ما لم تضمن، کہ جس چیز کا آپ زمان اور نقصان نہیں برداشت کرو گے تو اس کا آپ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخراج بالزمان، کہ جو آدمی نقصان اٹھائے گا وہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو اب اگر مال جو ہے لگایا ہے لیکن آپ اس مال لگانے کے بعد اس کاروبار کے نقصان سے اپنے آپ کو مستغنی کرتے ہو تو پھر آپ کے لیے وہ منفعت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے جب مال لگایا تو اس کے ساتھ پھر آپ اس کے نقصان کی بھی جو ہے ذمہ دار بنو اور اس کا نقصان بھی اٹھاؤ۔ اسی سے وجہ سے جو ہے مضاربت جائز ہوئی ہے۔ مضاربت اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پیسے لگاتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے اس کے اوپر کاروبار کرتا ہے، تو اس مضاربت کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ پیسے لگانے والے کا ہوتا ہے، اور کیا نام ہے جو شخص اس پر مضاربت کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو اب اس مضارب جو کام کرنے والا ہے اس کا اپنا عمل ضائع ہوتا ہے، اس نے جو کام کیا ہے اس کا کام ضائع ہوتا ہے، اور رب المال پیسے لگانے والے کا جو ہے مال ضائع ہوتا ہے۔ تو مضاربت جائز ہے، اس وقت جائز ہے کہ جب مال لگا کر اس کے نقصان کو بھی انسان برداشت کرے، اور اگر کاروبار میں مال لگا لیا اور کہا کہ نہیں اس کا نقصان میرے اوپر نہیں ہوگا تو پھر ایسا فائدہ اٹھانا جو ہے انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ بعض ایسی، چونکہ مال ہونا چاہیے یا عمل ہونا چاہیے، اسی وجہ سے ایسی چیزیں بیچنا کہ جو انسان کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو بیچنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حکیم ابن حزام ان کا نام تھا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس گاہک آتے ہیں اور مجھ سے ایسی چیز مانگتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں جو میرے پاس ہوتی نہیں ہے، تو میں ان کے اوپر بیچ دیتا ہوں، اس وقت تو میرے پاس ہوتی نہیں ہے، ان کو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کے اوپر بیچتا ہوں، پھر جاتا ہوں دوسرے دکاندار سے اٹھا کر وہ چیز ان کو دے دیتا ہوں، تو آیا جو چیز میرے پاس نہیں ہے اس کو میں بیچ دوں تو ایسا بیچنا میرا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تبیع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اس کو نہ بیچیں۔ تو یہ اصل تو یہی ہوا
کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ اس کو نہ بیچیں، اس لیے کہ نہ آپ کا مال لگا ہے نہ آپ کا عمل لگا ہے، تو آپ اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ لیکن اس سے ایک صورت مستثنیٰ ہے، اور وہ صورت وہ ہے جس کو بے سلم کہتے ہیں، اور اس کو بے سلف بھی کہتے ہیں، کہ ایک آدمی پیسے نقد دے دیتا ہے اور چیز جو ہے نا وہ ادھار میں لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیسے ابھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ 10 بوریاں آٹا یہ مجھے دے دینا، یا ایک مہینے کے بعد جو ہے مجھے 1 ٹرک گندم کا دے دینا وغیرہ۔ تو پیسے ایڈوانس دے دیتا ہے اور مال بعد میں لیتا ہے۔ تو اب جو شخص یہ گندم بیچتا ہے یا آٹا بیچتا ہے یا جو بھی چیز وہ بیچتا ہے، وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس کی ملکیت میں ہو، اگرچہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ بعد میں خرید کر جو ہے اس کو دے سکتا ہے۔ تو یہ صورت اس سے مستثنیٰ ہے، اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ چونکہ بے سلم کا ثبوت اصولوں کے خلاف آیا ہے، آپ ایک ایسی چیز بیچ رہے ہو جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اس لیے حدیثوں کے اندر اور شریعت کے اندر اس کی بہت ساری شرطیں آئی ہیں کہ بے سلم کی اجازت تو ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ بے سلم ایسے طریقے سے کی جائے کہ اس کے اندر کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ مثلا جو چیز آپ دے رہے ہو بیچ رہے ہو، تو اس چیز کو متعین کیا جائے کہ بھئی گندم ہے یا چاول ہے یا جو ہے آٹا ہے، کیا چیز ہے۔ پھر اس کی کوالٹی کو متعین کیا جائے کہ گندم ہے تو کون سی کوالٹی کا گندم ہوگا، چاول ہے تو کون سی کوالٹی کے جو ہے چاول ہوگے۔ پھر اس کا وزن متعین کیا جائے کہ بھئی کتنے کلو جو ہے چاول ہوگیا، کتنے کلو گندم ہوگی، اس کی مقدار جو ہے متعین ہو۔ پھر وہ کس جگہ پہ حوالے کرے گا، سپرد کرے گا، آپ کو جا کر مل سے اٹھانا ہوگا یا اس کو جو ہے پہنچانا ہوگا، یہ بات بھی مقرر کر دی جائے کہ سپردگی کی جگہ کون سی ہے، کہاں پر وہ دی جائے گی۔ اور نمبر 5 جو ہے اس بات کو بھی مقرر کیا جائے کہ کس وقت کس تاریخ کو جو ہے وہ مبیع حوالے کرے گا۔ اس قسم کی شرطیں اس مبیع کو اور اس چیز کو جو ہے متعین کرنے کے لیے شریعت کے اندر ضروری قرار دی گئی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایسی شرط موجود نہ ہو جو بیان کی ہے، تو پھر ایسی خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ بے سلم ایسی چیز بیچنا کہ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہے اور آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اسے خرید کر بعد میں دے دیتے ہو۔ ایسی بے سلم جو ہے اپنی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح شریعت کے اصول عدل و انصاف کے اندر یہ بھی ہے کہ ایسی چیز جو ہے نہ ہونی چاہیے کہ جس کا ابھی تک وجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے۔ ایک تو ایک چیز ہے بازار کے اندر موجود ہے، وہ چیز آپ بیچ رہے ہو بے سلم کر کے، اس کی اجازت ہے، لیکن ایک چیز ابھی تک وجود میں ہی نہیں آئی ہے، معدوم ہے، اور آپ اس چیز کو بیچ دیتے ہو، تو ایسی چیز کا بیچنے بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی بکری کے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی تک اس نے بچہ جانا نہیں ہے، آپ پہلے ہی سے اس بچے کو جو ہے فروخت کر دیتے ہو، یا اس بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا جو بچہ ہوگا وہ آپ پہلے ہی سے فروخت کر دیتے ہو، تو ابھی تک وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئی ہے اور آپ اس کو فروخت کر رہے ہو۔ تو ایسی تمام بیوعات جس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ وجود میں ابھی تک نہیں آئی اور آپ اس کو بیچ دیتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، اس کو بے معدوم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بے سے منع فرمایا، یعنی بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بے سے منع فرمایا، اس لیے کہ وہ ابھی معدوم ہے، جب تک وہ موجود نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوگا، تب تک اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو معدومات کی بے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک صورت کی استثناء کی گئی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی چیز آرڈر پر بناتے ہو، تو آرڈر پر اگر کوئی چیز آپ بناتے ہو تو وہ چیز معدوم ہوتی ہے لیکن اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے کوئی فرنیچر بنانا ہے، تو اب آپ ایک فرنیچر جو ہے اس کا آرڈر دے دیتے ہو اور اس کا نقشہ بتلا دیتے ہو، پیسے بھی دے دیتے ہو، تو اب یہاں پر آپ نے ایک معدوم چیز خریدی ہے، ایک غیر موجود چیز خریدی ہے، اور آرڈر پر آپ وہ بنا رہے ہو، چپل بنا رہے ہو آرڈر کے اوپر۔ تو اسی آرڈر کے اوپر اگر آپ کوئی چیز بناتے ہو یا زیورات کوئی بناتے ہو آرڈر کے اوپر، تو اس طریقے سے آرڈر کے اوپر چیزیں بنانے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ممبر بنانا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی سے حکم دیا کہ میرے لیے ایک ممبر بناؤ،
تاکہ میں اس پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کروں۔ تو آرڈر کے اوپر چیزیں بنانے کی شرعاً اجازت ہے، اگرچہ وہ چیز جو ہے وہ معدوم ہے، تو اس کی تحدید کر لینی چاہیے۔ اسی سے یہی ہے کہ فلیٹ وغیرہ جو بیچے جاتے ہیں تو آیا یہ معدوم کی بے ہے یا یہ آرڈر کی بے ہے؟ تو بعض علماء جو ہے فلیٹ وغیرہ جو ابھی تک بنے نہیں ہوتے ہیں، صرف زمین ہوتی ہے یا اس کا ایک نمونہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے فلیٹوں کی بے کو معدوم کی بے کہہ کر جو ہے اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بے، ایسے جو ہے فلیٹ چونکہ آرڈر کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے ایسے فلیٹوں کی بے جو ہے وہ جائز ہے۔ تو بہرحال عموماً جو ہے ایسا فلیٹوں کی بے رائج ہو چکی ہے، اس لیے عام طور پر علماء جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح خرید و فروخت کے مسائل کے اندر یہ ہے کہ فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر فریقین میں سے کوئی شخص راضی نہ ہو، زبردستی جبراً جو ہے اس سے کیا نام ہے چیز خریدی جا رہی ہو، تو پھر جبر کے ساتھ جو چیز خریدی جائے تو وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی خرید و فروخت شرعاً درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ تجارت وہ معتبر ہوگی تمہاری جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما البیع عن تراض، کہ خرید و فروخت وہ معتبر ہوگی جو باہمی رضامندی سے ہو۔ تو لہذا اس قسم کی تمام خرید و فروخت جس میں کسی کے اوپر جبر کیا گیا ہو، ظلم کیا گیا ہو، تو ایسی تمام خرید و فروخت جو ہے وہ زبردستی کی وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو ابو داؤد کے اندر تفصیلاً اور مسلم شریف جلد ثانی کے اندر جو ہے تفصیلاً آئی ہیں۔ تو ان حدیثوں کو میں نے مختصر کر کے جو ہے 3 بنیادوں پر رکھ کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ایک تو خیرخواہی کی بنیاد پر، ایک عدل و انصاف کی بنیاد پر، اور ایک ضرورت کی بنیاد پر جو ہے ان بنیاد کی بنیاد رکھ کے ہم نے اس کو وہ کیا ہے۔ تو اگر اس بنیادوں پر آپ ان حدیثوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری حدیثیں جو ان 3 بنیادوں پر آپ کو ملے گی۔ تو حدیثیں تو بہت ساری ہے، کون کون سی حدیثیں میں آپ کو سناؤں؟ تو بہرحال یہ خرید و فروخت کے متعلق کچھ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، اور جو مشہور خرید و فروختیں تھیں۔ ہاں، اس میں سے ایک خرید و فروخت اس کا اور سن لیں، وہ ہے بے صرف، وہ ہے سونے اور چاندی کی خرید و فروخت۔ تو سونے اور چاندی کی خرید و فروخت کو شریعت کی اصطلاح میں بے صرف کہا جاتا ہے۔ تو سونے اور چاندی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ سونے کو سونے کے بدلے یا چاندی کو چاندی کے بدلے بیچیں تو اس کو برابر سرابر ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سونے کو چاندی کے بدلے یا چاندی کو سونے کے بدلے بیچیں، یا دونوں کو جو ایک دوسرے کے بدلے بیچیں، تو بیچنے کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ برابر سرابر ہو، سونا سونے کے برابر، چاندی چاندی کے برابر ہو، اور اگر جنس مختلف ہو تو برابری ضروری نہیں ہے۔ صحیح کہ 1 کلو چاندی ہے، آپ اس کے بدلے 1 تولہ سونا جو ہے وہ لے سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے، یعنی ایک ہاتھ سے آپ چاندی دو تو دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ سونا لو۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ سونا ابھی دے دو اور چاندی آپ جو ہے وہ 1 دن کے بعد دے دو، یہ کرنا جو ہے سونے اور چاندی کی بے کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ خصوصاً جو ہے سونے اور چاندی کے لیے حکم ہے، اس کو بے صرف کہتے ہیں، اور بے صرف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بے صرف بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور بھی بہت ساری جو ہے حدیثیں وغیرہ ہیں۔ تو بہرحال جتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی کو اگر آپ یاد رکھیں تو یہ دیگر حدیثوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گی، اور ان کو انشاءاللہ جو ہے نا آپ اچھی طریقے سے ضبط کر لیں تو آگے کیا نام ہے اگلے اس میں درس کے اندر ہمارا موضوع آخری جو ہے کلاس ہوگی جو کہ اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہوگی، اور اس میں اخلاقیات کے متعلق آپ علیہ السلام کی کچھ حدیثوں کو جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اور کوئی سوال وغیرہ اگر بیعات کے متعلق کرنا ہے تو آپ ریکارڈ پہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے علم میں سے علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔